بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس اور یوسف رضا گیلانی جنہوں نے سینٹ انتخابات میں عبدالحفیظ شیخ صاحب کو شکست دی تھی، انہیں چیئرمین سینٹ کا متفقہ امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی آج اجلاس کیے ہیں، حکومتی ترجمانوں کا اجلاس کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اپوزیشن پیسے کے بل بوتے کے اوپر نشست حاصل کرنے کے بعد خوشیاں منا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو یہ کرپٹ نظام ہے، یعنی جو پیسے کی ریل پھیل ہے، اس کو ختم کریں گے، کوشش کریں گے کہ آئندہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ پہ ہوں، اور الیکشن جو ریفارمز ہیں اس کے اوپر آج انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ الیکشن ریفارمز کے اوپر کام کریں گے۔ ساتھ ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں، مختلف جو سیاسی زعماء ہیں وہ مل رہے ہیں۔ صادق سنجرانی صاحب بھی کوششیں کر رہے ہیں، پی ڈی ایم بھی مختلف جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ 12 مارچ کو سامنے آ جائے گا، جب سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا معاملہ ہے۔ ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے جو حکومت نے اعتماد کا ووٹ لیا، اس کے اوپر کہا کہ اپنے ہی اراکین اسمبلی کو کس طریقے سے ہراساں کیا گیا اور گولڑا کے پاس جو ہے وہ سیف ہاؤس میں رکھا گیا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تمام جو سیاسی منظرنامہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس کی سب نے مذمت کی ہے۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محترم جناب رانا تنویر صاحب۔ مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عامر ڈوگر صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر بہرام تنگی صاحب۔ رانا صاحب، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کرپٹ سیاسی نظام کی محافظ ہے، پیسے کے بلبوتے کے اوپر انتخابات جیتیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور اب میں پیسے کے استعمال کو روکنے کے لیے قانون سازی کروں گا۔ اب میں خان صاحب کے جو یہ اس طرح کی نیریٹو ہے یا وہ لگے ہوئے ہیں بڑی دیر سے، اس کو وہ خود ہی نگیٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک سیریز آف ایونٹس ایسے ہوئے ہیں ان کی پرائم منسٹرشپ کے بعد، جو وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ پہلے تو جو وہ کرتے رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جو نیریٹو تھا، جو تقریریں کرتے تھے، جو لوگوں کو ایک سبز باغ دکھاتے تھے، لیکن 2-2.5 سال میں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ وہ جو نیریٹو وہ بلڈ کرتے رہے ہیں، لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ تھا، اور یہ ایک سبز باغ دکھا کے ایک جگہ پہنچنے کے لیے وہ ایک انہوں نے وہ استعمال کیا ہے طریقہ کار۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کرپٹ نظام کو کون کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہ جب یہ باری آتی ہے کہ اپنے گلے کو آتی ہے کہ جی یہ شیخ حفیظ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا، تو اس میں ان کو ڈر تھا، اپنے ووٹوں سے ڈر تھا۔ پھر انہوں نے دھمکی دی کہ اگر اوپن بیلٹ نہیں ہوتا تو اپوزیشن روئے گی۔ تو وہ کیا تھا؟ یہی تھا پیغام کہ میں گورنمنٹ میں ہوں اور میں آپ کے بندے لے جاؤں گا، جس طرح صادق سنجرانی کے پچھلے الیکشن میں انہوں نے کیا، وہ جو نو کانفیڈنس ہم نے موو کیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ ابھی ان کے جو بندے وہ کس طرح یہ کہتے ہیں بکے ہیں۔ دیکھیں، کوئی کانشیس کسی کا ضمیر کا ووٹ ہوتا ہے، کسی کا ایک شیخ حفیظ اور ایک پولیٹیکل ورکر ہے جس کے ایک ہسٹری پیچھے ہے سیاست کی 35 سال کی، جس نے ضلع کونسل سے شروع کیا۔ عامر ڈوگر صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیریئر کو، پولیٹیکل کیریئر کو؟ باقی ایلیگیشن وہ تو ہر ایک پہ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معام میں سبھی ننگے ہیں۔ ننگے اس سے مراد کے ایلیگیشن ہے، جتنے سیاستدان ہیں ان کو ننگا خواہ خواہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ لیکن اگر دوسرے اداروں میں دیکھیں تو شاید کرپشن اس سے زیادہ ہو۔ صحیح۔ لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں حافظ صاحب، اب سوری، اب اٹ از ہائی ٹائم یہ بات آتی ہے کہ اگر تو واقعی وہ سمجھتے ہیں، یہ پولیٹیکل فلاسفی میری ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، لوگ پارٹی کے مطابق چلیں یا ضمیر کے مطابق ووٹ نہ دیں، وہ پارٹی کے پابند ہوں، ڈکٹیٹرشپ اوپر بیٹھی رہے اور وہ اس طرح کام کریں، تو میرا اب ٹائم آ گیا۔ پھر ان کے لیے ٹیسٹ ہے کہ اب آج صادق سنجرانی اور یوسف گیلانی صاحب نامینیٹ ہو گئے ہیں ہماری طرف سے، صادق سنجرانی ہو گئے گورنمنٹ کی طرف سے نامینیٹ ہو گئے ہیں چیئرمین کے لیے۔ چیئرمین شپ جو ہے وہ ملنی اکثریت سے۔ اب ان کے سینٹ میں الیکشن ہے حافظ صاحب، 47 سینیٹرز ہیں۔ ہمارے جو پی ڈی ایم کے ہیں یا ہماری اپوزیشن کے ہیں وہ ہیں 53۔ اب مجھے بتائیں، یہ 6 ووٹ کا فرق ہے۔ اب وہ آئیں ٹی وی پہ کہیں کہ دیکھیں اپوزیشن نے تو اس طرح کیا تھا،
لیکن میں کیونکہ بالکل اس کے مطابق یہی ان کا نیریٹو ہے نا, یہی ان کا سٹانس ہے پرائم منسٹر کا, کہ میں کیونکہ میری نیشنل اسمبلی میں اکثریت تھی اور مجھے ان کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ یہ خود ووٹ دیتے کہ نہیں یار دھکے دیتے کہ نہیں نہیں اس کو دو, شیخ حفیظ کو, شیخ حفیظ جو ہے اس کو دو ووٹ. اب وہ کہیں نا ٹی وی پہ آئیں, میں ایک پرنسپل پالیٹکس کر رہا ہوں اور میں اصولوں پہ چل رہا ہوں, میں نے تو یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ختم کرنی ہے, میں نے ووٹ خریدنے نہیں ہیں, میں نے ان کو لالچ نہیں دینا, میں نے ان کو پریشرائز نہیں کرنا, تو میں کیونکہ میرے 47 ہیں, ان کے 53 ہیں, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بندہ جو بھی ہے, جو اے بی سی جس کو بھی یہ نامینیٹ کرتے ہیں وہ ہونا چاہیے. ٹھیک, لیکن ہو کیا رہا ہے, اب 47 کے ساتھ وہ اس ریس میں ہے, وہ لوگوں کو توڑ رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو, اور تو کوئی تو راستہ نہیں نا سنجرانی صاحب کے جیتنے کا. مجھے حافظ صاحب یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ کس منہ سے کل ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں 24 گھنٹے کفن بھی میلا نہیں ہوا ان کی شکست کا, تو یہ بات لے کے چل پڑے ہیں کہ جی ہم نے تو یہاں جو ہمارے ممبرز ہیں ادھر سینٹ میں وہ ہم نے توڑنے ہیں ان کے. ارے سنجرانی کے لیے ووٹ ہم نے توڑنے ہیں, یہی ہے نا. مجھے بتائیں کوئی اور طریقہ ہے؟ جی عامر ڈوگر صاحب کوئی اور طریقہ ہے؟ ہمارے ووٹ وہ ڈوگر صاحب وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا, اب اگر پرنسپل اسٹانس ہے تو پھر بتا دیں, ان کی اکثریت ہے قبول کریں اور بنا دیں. اب آپ کہتے ہیں سنجرانی صاحب جیتیں گے کیونکہ ان کے تعلقات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہی تو ایک غلط پریکٹس ہے, یہی تو ایک ووٹ کی چوری ہے جس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب بار بار کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں گئے, نیشنل اسمبلی میں گئے, الیکشن کمیشن کے سامنے گئے کہ جب سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے پھر منڈیاں لگتی ہیں, کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے. وہی سینیٹر جنہوں نے ایم این ایس کو خریدا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے, کون نہیں جانتا کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر کتنا داغدار ہے اور کتنی بڑے بڑے کرپشن کے ان کے اوپر کیسز ہیں, اور ان کے بیٹے حیدر گیلانی کی ویڈیو منظر عام پر ہے. الیکشن کمیشن کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ اگر اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی روشنی میں کوئی ایسے ایک دو اقدامات اٹھا لیتے کہ جس میں کم از کم ووٹ کی چوری رک جاتی, تو یہ آج ہم بات, یا رانا صاحب یہ بات نہ کر رہے ہوتے. دیکھیں ہم 47 ہیں, ایک ممبر ہمارے ساتھ اور ہے, ہم 48 ہیں, یہ 53 ہیں. 53 میں ایک اسحاق ڈور صاحب ووٹ نہیں ڈالیں گے, 52 ہو جائیں گے, اور ان 52 میں ایک ممبر جماعت اسلامی کا ہے جو پی ڈی ایم سے باہر ہے. اگر وہ ابسٹین کرتا ہے تو ایکچول ان کے نمبر ہوں گے 51, ہمارے نمبر ہو جائیں گے 48 یا 49. بڑا تھن مارجن ہے 2 یا 3 ممبرز کا, یا چلو 4 کا بھی میں کہہ سکتا ہوں. تو اگر یہ چیز اوپن شو آف ہینڈ ہو تو پھر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل کلیئر ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, آج پھر وہی منڈی دوبارہ آصف علی زرداری صاحب نے لگا دی ہے کہ ایک زرداری جو نوٹوں پر سب سے بھاری اور جس نے اربوں روپیہ کمایا ہوا ہے, اور وہ دوبارہ سے خرچ کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ ختم, وہ نہ خرچ ہونے دینا ڈوگر صاحب, وہ کہتے ہیں جی ان کی چاہے ایک ووٹ کی اکثریت ہے, نہ خرچ ہونے دیں. میں حافظ صاحب میں عامر صاحب سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ نو اٹ از دا ہائی ٹائم, یہ بڑا اہم موقع تھا, ہسٹورک موقع تھا, پرائم منسٹر کم فارورڈ. چلو 48 51 ہی صحیح, 49 51 صحیح, ایک کا بھی اگر مارجن ہے تو میں سمجھتا ہوں ہائی مورل گراؤنڈ پہ یہ سرخرو ہوتے پاکستان میں, ویسے ہی ان کو شکست ہونی ہے. تو وہ کہتے کہ جی میں بالکل, ایک میرا فلسفی ہے, میں یہ دیکھیں میرے 49 ہیں, ان کے 51 ہیں, تو میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتا, ان کے نمبر زیادہ ہیں, یہ بن جائیں. ہم سمجھتے کہ یار خان صاحب کیا بات ہے, سلوٹ کرتے ہیں خان صاحب کو, لیکن وہ کیا رہا ہے, خان صاحب تو وہ دو انشاءاللہ بندے بھی کر انہوں کے نے, 3 دکھائے بندے گا, بھی توڑنے ہیں لیکن نا. اس سے پہلے عمر نہیں تو اس حافظ صاحب اس سے پہلے یہ کر کے دکھاتے ہیں نا کہ جس طرح پنجاب کے جی آپ نے خود کہا کہ ان کی جی میں رانا صاحب کی بات, آپ خود مانتے ہیں ہماری اکثریت ہے. جی میں رانا نہیں تو جی میں رانا صاحب کی بات کا بالکل جواب دے رہا ہوں کہ اس سے پہلے پھر جو نیشنل اسمبلی میں ہوا کہ جہاں رانا صاحب کو خود پتا کہ 21 ممبرز ہمارے زیادہ تھے, وہاں کیا ہوا. تو بات تو یہ ہے کہ کبھی تالی رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں پنجاب کے اندر دیکھیں ایک پرنسپل سٹانس ہے, آپ کا پرنسپل سٹانس ہے کہ انہوں نے خریدا, ہم نے, انہوں نے توڑے, اور خان صاحب اس کو بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں جو یہ کام کرے وہ سیاست میں گند ڈالتا ہے.
وہ جمہوریت کا نقصان پہنچاتا ہے، وہ یہ ادارے جو ہے اس کو وہ سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے. یار کل تقریر انہوں نے کی ہے اتنی لمبی چوڑی، کوئی 30 منٹ کی 35 منٹ کی تقریر فرمائی ہے، اور آج پھر آپ میدان میں آپ نکلے ہیں. آج ہم تو نہیں، ہم تو اپنے ووٹ بچا رہے ہیں آپ سے جس طرح آپ بچا رہے تھے. ہم میدان میں نہیں نکلے، ہم تو نکلے ہیں کرپشن کے خلاف اور اس ووٹ کی چوری کے لیے. ہم خرید و فروخت کے لیے نہیں نکلے. رانا صاحب آپ کو پتا ہے، آپ بہت سینئر ہیں، آپ کو پتا ہے. جی میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ کن کن ہمارے ووٹوں کو خریدا جا رہا ہے. آپ کو رانا صاحب پتا ہے، آپ کو کمیٹی کے پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ کا حصہ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج پی ڈی ایم کی جو میٹنگ میں کیا کیا گفتگو ہوئی، آپ کو پتا ہے. تو وہ اگر ڈوگر صاحب آپ نے اگر آپ کے بندے بڑھ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپوزیشن کو خریدیں گے، اور اگر آپ کے اور کم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اپوزیشن نہیں. دیکھیں سر، دیکھیں اسی خرید و فروخت کے تو خلاف ہے عمران خان، ایک بات. اور دوسری بات حافظ صاحب دوسری عرض یہ ہے کہ ہمارا تو اس سے پہلے مقدمہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، اس کا تو نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر ڈسکا کے اندر کبھی پولیٹیکل ہسٹری میں رانا صاحب 1985 سے مسلسل ایم ایل اے آ رہے ہیں، کسی ضمنی الیکشن میں، کسی جنرل الیکشن میں مجھے بتائیں رانا صاحب کہ پورے کا پورا حلقہ ری پول ہوا ہے؟ ہاں، وہ جہاں لڑائی ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جہاں کوئی اعتراض ہوتے ہیں، وہاں کے مس مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ 5 10 15 20 ری پول ہوتے ہیں. اب الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے تو اوپن آف شٹ کیس ہے. کیا یوسف رضا گیلانی سینٹ کی سیٹ کے لیے اہل ہے؟ ہمارا تو پہلا فیصلہ یہ ہے. چلے وہ ہمارے پاس سارے جواب ہیں. بیرامن صاحب، یہ آپ نے منڈی لگائی ایک زرداری سب پہ بھاری، نوٹوں کے بوریوں کے منہ کھول دیا آپ نے، ان کے بندے لے لیے، یہ کیا کیا آپ نے؟ اور اب پھر آپ شروع ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طارق صاحب. آپ جتنا ٹائم آپ نے ڈوگر صاحب کو دیا ہے اتنا ہی ٹائم میں لوں گا، آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. میں سوچ رہا تھا کہ ڈوگر صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے اور یہ پولیٹیکل، مورل، کنسٹیٹیوشنل وائز یہ بات کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ ڈوگر نے پھر میرے لیڈر کو کرپٹ کہا. لیکن انفارچونیٹلی یہ رئیس حاکم العزتداری کو بھی جانتے ہیں اور یہ سیلیکٹڈ کرپٹ پرائم منسٹر کے اس کرپٹ والد کو بھی جانتے ہیں. میں ڈوگر کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ آپ جب ٹاک شو پہ آتے ہیں تو آپ پولیٹیکل بات کریں، لوگ آپ کو سنتے ہیں. یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ جو چوروں کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اکانومی تباہ کی، گورننس تباہ کی، آپ نے فورن پالیسی تباہ کی، پاکستان پوری دنیا میں تنہا رہ گیا. آپ نے ابھی جو سینٹ کے ٹکٹ دیے ہیں، سندھ سے آپ کے لیاقت جتوئی نے کیا کہا، بلوچستان سے آپ کے صوبائی صدر نے کیا کہا، عامر لیاقت نے کیا کہا، 70 کروڑ روپے 35 کروڑ روپے آپ کے لیڈر پر یہ کرپشن کے چارجز لگے ہیں، میری لیڈر پر نہیں لگے ہیں. آپ کا لیڈر تو سینیٹرز کو ارب کروڑ روپے پہلے ٹکٹ دیتے ہیں اور پھر اپنے ایم پی ایس کو پیسے دیتے ہیں، پھر ان کے ویڈیوز بناتے ہیں، پھر ان ویڈیوز کو ریلیز کرواتے ہیں، سپیکر کے ہاؤس میں دیتے ہیں. لیکن ایک دفعہ پھر آپ نے وہیں سے شروع کیا جو آپ کے سیلیکٹڈ، آپ کا جو سٹنگ پرائم منسٹر، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا سٹنگ پرائم منسٹر جو کرپشن میں انوالو ہے، وہ گند سکینڈل میں انوالو ہے، وہ چین سکینڈل میں انوالو ہے، وہ میڈیسن سکینڈل میں انوالو ہے. پھر آپ نے کرپشن سے شروع کیا. ڈوگر صاحب یہ سنیں، آپ کو تپڑ کا جواب ابھی ایسے تپڑوں سے ملے گا کہ آپ یاد رکھیں گے. آپ حاکم العزتداری کے بیٹے سے آپ کرپٹ کلرک کے بیٹے کی کمپیریزن نہ کریں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زرداری فیملی نے پاکستان اور سندھ کے لیے کیا کیا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھٹو فیملی نے پاکستان اور سندھ کے لیے کیا قربانی دی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تاجپور خاندان نے سندھ اور پاکستان کے لیے قربانی دی. آپ کو کیا پتا؟ آپ صرف جانتے ہیں کہ سیلیکٹڈ پرائم منسٹرز کے ہاتھ کے بیٹھ کے ان کو آپ ہانش کہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کرپشن میں انوالو ہے. اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. وہ ٹکٹس دیتے کرپشن پر، وہ ٹکٹس دیتے کروڑوں روپے پر، کروڑوں روپے لے کے اپنے کینڈیڈیٹ سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کن کو ٹکٹ ملے؟ چلے بیرامن صاحب بس اب غصہ کر گئے آپ نے، سارے نکال نہیں، غصہ نہیں ہے. پھر یہ بیٹھتے کرپشن کی بات کرتے ہیں.
بیرا من صاحب نے اپنی پارٹی کے سینیٹر ہونے کا حق ادا کیا، لیکن ان کے میں بیانیوں میں 40 سال کا آپ بھی جیالہ ہوں، جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے۔ میں لوٹا نہیں ہوں، میں 40 سال کا جیالہ ہوں، 1980 سے لے کے آج تک ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ٹھیک بیرامن صاحب، میری بھائی نے قربانی دے شہادت دی ہے، میں 53 ایئر سے میری فیملی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہیں، اللہ کا شکر ہے، آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور کل بھی رہیں گے۔ ٹھیک ہم آپ کی قدر کی، ہم آپ کی قربانی کی قدر کرتے ہیں، لیکن جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈوگر صاحب، میں معذرت کے ساتھ کہ آپ سیاسی آدمی ہیں، آپ سیاسی باتیں کریں، چلے میں آپ سیاسی باتیں کریں، عزت کی باتیں کریں۔ بیرامن صاحب میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس پہ رانا صاحب کا موقف لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، عامر ڈوگر صاحب، رانا تنویر صاحب، سینیٹر بیرامن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ اٹس ہائی ٹائم فار پرائم منسٹر، اب جو انتخابی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے کہ جی چلیں الیکشن ایکٹ کو دیکھ لیتے ہیں، الیکشن ریفارمز کر لیتے ہیں، تو اس کا ہائی ٹائم ہے، کوئی گنجائش ہے اپوزیشن کی اور حکومت کے بیٹھنے کی، پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھنے کی، یا اس وقت یہ ٹائمنگ حکومت کو سوٹ کر رہی ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کریں تو وہ اس پہ خاموشی اختیار کر لے؟ پچھلی ٹائمنگ اپوزیشن کو سوٹ کر رہی تھی، یہ اسی طریقے سے سرکل میں کوئی ٹائم کسی کو سوٹ کرے گا اور معاملہ آگے ہی حل نہیں ہوگا؟ نہیں حافظ صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جو الیکٹرل ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو وہ صرف سینٹ کے بیلٹنگ یا اس کی ووٹنگ کی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک اس کا چھوٹا سا حصہ ہے الیکٹرل ریفارمز کا، اور وہ بھی جو عامر صاحب نے بات کی تھی، میں اس پہ بھی حیران ہوا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ، وہ ان کا آرڈیننس جو تھا وہ اتنا تھا کہ جو سینیٹرز کا الیکشن ہے وہ اوپن بیلٹ سے ہوگا، صحیح، چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین کا نہیں ہوگا۔ دس از مطلب دیر از اے کنٹرڈکشن ٹھیک، کہ اگر آپ نے یہ کرنے چلے ہیں جو کہ میرے فلسفی کے مطابق غلط ہے، اس اسپرٹ کے غلط ہے، خلاف ہے یہ چیز حافظ صاحب، ٹھیک، جو الیکشن کی یا ڈیموکریٹک پروسیس میں الیکشن ہوتے ہیں یا پارلیمنٹری سسٹم میں، یہ اس روح کے خلاف ہے۔ الیکشن وہ سلیکشن ہو جاتی ہے، وہ الیکشن نہیں ہوتا، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ بیلٹنگ جب بھی ہوتی ہے، آپ کے دیکھیں جو قرآن اندازی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ ساری چٹیں اور کہتے ہیں اٹھا لیں کوئی چٹیں، تو وہ سیکرٹ، وہ خفیہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بیلٹنگ چیز ایسی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ بیلٹنگ اوپن، کبھی آپ نے سنا یہ انعامات جو ہوتے ہیں یا پلاٹ کی بیلٹنگ ہوتی ہے، یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر بیلٹنگ ہونی ہے اور اس میں 226 میں ہے تو یہ ہمارے ساتھ دیکھیں، اگر میں تو اس کے ویسے ہی خلاف ہوں، سیکرٹ ہونا چاہیے، بالکل سیکرٹ ہونا چاہیے، کانشیس ووٹ لوگوں کو ایک حق ہے وہ دیں۔ کیا مجھے یہ بتائیں، پھر وہ میں اس پہ الیکٹرل ریفارمز پہ بھی آ جاؤں گا، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ان کا سلسلہ ہے کہ جی یہ سینٹ میں صرف پیسہ چلتا ہے، کیا نیشنل اسمبلی میں نہیں چلتا؟ کیا عدم اعتماد موو کریں تو اس پہ الزام نہیں ہوگا کہ ہم نے 4 ووٹ ادھر کر دیے ہیں تو انہوں نے 4 ادھر کر دیے ہیں؟ صحیح، یہ کیا ہمارے الیکشنوں میں پیسہ نہیں چلتا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں؟ کیا لیڈروں پہ ایلیگیشن نہیں ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں ٹکٹ کے لیے؟ کیا پارٹی کا لیڈر پیسے لے لے تو وہ کرپشن میں اور کرپٹ پریکٹس میں نہیں ہے؟ صرف ایم پی اے پہ اگر ایلیگیشن آ جائے، اب مجھے بتائیں سیکرٹ بیلٹ سے رزلٹ کتنا اپسیٹ ہوا ہے؟ ایک نیشنل اسمبلی کا ہوا ہے، ٹھیک، حفیظ شیخ والا، اور ایک سندھ سے ہوا ہے۔ سندھ سے کس نے اپسیٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے، جو جی ڈی اے نے ریٹرن ان کو ایک لیٹر دیا ہے کہ حضور آپ کے جو 6 ممبر تھے انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو، پیر پگاڑا صاحب کو ووٹ نہیں دیا اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا، جو ہمیں آپ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، آپ نے بے وفائی کی ہے، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، آپ کے ممبر بک گئے ہیں۔ بکتے ہیں تو پی ٹی آئی والے، پیسے لیتے ہیں تو پی ٹی آئی والے، کانشیس ووٹ دیتے ہیں تو پی ٹی آئی والے۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں تو آپ ٹھہر جائیں۔ صحیح، باقی رہ گئی بات کہ آپ نے جو بات کی الیکٹرل ریفارمز کی، ہمارا پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ آئیں بیٹھیں، ہم ایک کمپریہنسو قسم کا پیکج لائیں۔ یہ بات نہیں کہ آج لوکل باڈیز الیکشن ہے تو اس پہ لا کر لیں، یہ بات ایک پورا ایک کمپریہنسو قسم الیکٹرل ریفارمز آنا چاہیے جو ایڈریس کرے سارے ہمارے ایشوز کو، ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے، ایک امپارشل الیکشن کے لیے، جو ایک شفافیت الیکشن کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ یہ اس پروسیس جو ڈیمانڈ کرتا ہے
وہ اس میں آئے. تو اس پہ بیٹھنے کے لیے اور تیار ایسی ہیں رانا ریفارمز صاحب؟ لانی اگر چاہیے. اس پہ اس میں بالکل ہم نے اپنا پیکج تیار کیا ہوا ہے, ڈرافٹ تیار کیا ہوا ہے. طارق صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی محنت کے بعد تیار کیا ہوا ہے. وہ ہمارے پاس ہے, یہ اپنا ڈرافٹ تیار کریں, اور جہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا یہاں ہماری ملتے ہیں ریفارمز جو ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے جہاں وہ کلا کی ہمارے پاس خدمات لی, وہاں ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے. صحیح, بالکل. میں پریکٹیکلی جتنے الیکشن ہیں میں نے لڑے ہیں, مجھے پتا ہے کہ کہاں کا ڈرا بیکس ہیں, کہاں لوپ ہولز ہیں, کہاں ویکنیسز ہیں. ہم نے بتائی ہیں اپنی میٹنگ میں بیٹھ کے, اس کے مطابق اس کو تیار کیا ہے. وہ ہم سے یہ استفادہ لے سکتے ہیں, لیکن یہ بھی تو کوئی لائے نا چیز. ڈوگر صاحب پہلے تو یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں نا, جو رانا صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارا ڈرافٹ تیار ہے, آپ لائیں ڈرافٹ پہ, ہم اوپن ہیں, لیکن ٹوٹل الیکٹورل ریفارمز کریں گے. رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. بالکل اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ٹوٹل کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے, نہ صرف سینٹ کے ممبرز کے لیے بلکہ چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے بھی, صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے لیے بھی. اور اس پر پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں بھی بات کی. کل بھی غالباً اس پر ود ان دی پارٹی ایک چھوٹے لیول کی پرائم منسٹر میٹنگ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پی ٹی آئی اپنا ایک ڈرافٹ لے کر آئے گی اور اپوزیشن کو آفر کرے گی. ہماری ایک لیجسلیشن کمیٹی موجود ہے کہ اس کمیٹی میں بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اور حکومت کو بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آنے والے 2023 کے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے. سر دیکھیں, یہ تو دیکھیں, اس پر ہوم ورک تو پچھلی اسمبلی میں بھی ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور کچھ ہوم ورک ابھی بھی, جب یہ نیب کی جب یہ ترامیم 36 میں سے 32 لے آئے تو کام خراب ہو گیا. ایک اچھی شروعات ہماری 2-3-4 مہینے ہوئی تھی. اپوزیشن میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں, سیریسلی لیجسلیشن ہونی چاہیے, ریفارمز ہونی چاہیے, اور قوم بھی ہم سب کو دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور حکومت کو ظاہر ہے اب سٹیپ آگے جانا چاہیے, وے فارورڈ کرنا چاہیے. تو اب آنے والے دنوں میں سینٹ کے بعد حکومت آفر کرے گی اور اس کے اوپر سیریسلی کام ہو رہا ہے. جہاں تک وقت کی بات ہے تو اگر نیت ٹھیک ہو, حکومت کی تو نیت بالکل ٹھیک ہے, حکومت تو چاہتی ہے, عمران خان کی تو یہ بیس لائن ہے کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں ڈوگر صاحب کہ سینٹ کے یہ جب 12 مارچ کے بعد آپ اپنا جو ڈرافٹ ہے الیکٹورل ریفارمز کا وہ اپوزیشن کو آفر کریں گے کہ آئے انتخابی اصلاحات پہ بات کریں. جی بالکل آفر کریں گی اپوزیشن سے. ہم اپنے اندر بھی ہمارا ایک کانسنسس ہے, جو چیزیں ہماری بھی کافی حد تک میچور ہو چکی ہیں, اور وقت تو اگر ہم سب ایک پیج پر ہو جائیں تو پھر تو وقت نہیں لگے گا, پھر تو یہ کپل آف ڈیز کا معاملہ ہے. رانا صاحب یہ آفر کریں گے تو آفر قبول ہوگی آپ کے, جو ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو کہتے ہیں یہ اپنا ڈرافٹ لے آئیں, ایک کمپریہنسو کی سب بل لائیں, ہمیں وہ دے دیں یا اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے, عامر صاحب کو پتہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں. جو لیجسلیٹو ہم نے ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی, اس میں سے لمبی بات ہو جائے گی, پھر بہت لمبی ہو جائے گی, جس کا میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کہ ہماری نیت صاف نہیں ہے. میری بات سن لیں آپ صاحب, ہماری نیت صاف نہیں ہے یا ان کی نیت صاف نہیں ہے. یہ اپنا خاص اینگل سے امینڈمنٹ چاہتے ہیں. یہ اینگولر اپروچ ہے ان کی, اینگولر. یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں الیکشن کی شفافیت ہو, تو یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین ہمارا ہو جائے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ الیکشن کی شفافیت ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس میں کسی کو جو ووٹ جس کو ڈالا جاتا ہے وہی ووٹ اس کا نکلے, اور جس کو ڈالنا چاہتے ہیں لوگ اس کو ڈالیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ مجھے دینا چاہتے ہیں تو نکل آئیں حافظ صاحب کے ووٹ سارے. تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل حاضر ہیں, بالکل. اس کے لیے تو ہماری جدوجہد یہ ہے کہ یہ ووٹ کو عزت دو. ہم تو اس پہ چلے ہوئے ہیں کہ یار ووٹ کو, جو جس کا ووٹ ہے اس کو عزت ملنی چاہیے. ٹھیک, بہرحمان صاحب تو یہ تو بڑی اچھی بات ڈوگر صاحب نے کہی ہے, اور رانا صاحب انڈورس کر رہے ہیں, تو بڑا اچھا ہے کہ اگر ڈوگر صاحب نے نہیں نہ کہی. ڈوگر صاحب تو بادشاہ ہے, مجھے پتا ہے, چھوٹا بھائی ہے ڈوگر صاحب. حافظ صاحب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک, جی حافظ صاحب, جی حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ ڈوگر صاحب نے جو لیجسلیشن کی بات کی, جی میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم میں حکومت کے وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا زد اور اپنی پرسنل پاپولرٹی کو چھوڑ کر وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں پارلیمان کے فلور پر اپوزیشن کی سٹیٹس کو تسلیم کرے. نمبر 1.
اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہو، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں ملک کے لیے، اداروں کے لیے اور عوام کے لیے کوئی قانون سازی ہو، تو 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی، میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کے دوراندیش فیصلوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر، شہید بی بی کے وقت میں اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر جو قانون سازی ہو چکے وہ اپوزیشن کے سپورٹ سے ہو چکی ہے۔ آج اگر پرائم منسٹر اپنی پرسنل پاپولرٹی اور انا اور ضد کی وجہ سے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کی سٹیٹس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں ڈوگر صاحب کہ ہم چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہو، تو اٹ مینز کہ پریکٹیکلی ہم دیکھ لیں یا ان کی بات پہ یقین کریں۔ آج بھی وقت ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اس پارلیمان کو بے توقیر نہ کرے، اس پارلیمان کو مضبوط بنائیں، اس پارلیمان میں ملک اور عوام کے لیے کچھ کریں، تو لے آئی لیجسلیشن۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرافٹ لے کے آئیں گے۔ مجھے آپ ٹائم دے دیں، مجھے حافظ صاحب ٹائم دے دیں، بے شک لے آئیں تاکہ اس پہ ڈیبیٹس ہو اور وہ کاڑا نہ بنائے گالی گلوچ کا۔ پرائم منسٹر اپنے وزراء کو شاباش نہ دے گالیوں پہ، بلکہ پرائم منسٹر اپنے ایمینیز اور وزراء کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ پارلیمان کا ماحول کو سازگار بنائیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن میں ان لوگوں نے تو لعنت بھیجی تھی، لیکن ہم لعنت نہیں بیچتے، ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان 22 کروڑ عوام کا نمائندہ فورم ہے، اس میں ملک اور عوام کے فیصلے ہونے چاہیے۔ ٹھیک بات ہے، درست بات ہے، بالکل بیرامن صاحب کے بغیر بیٹھے اور سب کے کنسنسس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈوگر صاحب ایک اور بڑا اہم نقطہ جو رانا صاحب نے کہا تھا، میں چاہوں گا بریک سے پہلے اس پہ کامنٹ کرتے، وہ یہ کہ 16-17 جتنے بھی آپ کے ایم این ایز گئے ہیں پیسے لے کے، آپ کہتے ہیں انہوں نے ضمیر فروش، تو اب انہی ایلیگیشن یہ ہے کہ انہی ضمیر فروشوں سے، رشوت خوروں سے، بکنے والوں سے آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، تو آپ کوئی انکوائری کمیٹی بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو کریں گے یہ نظریہ ضرورت پہ مٹی ڈال کے؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ مجھے تو پتا ہے، میں تو پارٹی کا چیف وپ ہوں، کہ وہ 17-18 ایم این ایز ہیں، اور بڑے مزے کی بات ہے حافظ صاحب کے اعتماد کے ووٹ میں وہ سب بڑھ چڑھ کر اپنی وفاداریوں کا یقین بھی دلا رہے تھے، اور ووٹ ڈالنے کے لیے بھی ٹیلر کے پاس سب سے پہلے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کوئی ووٹ اوپر سے فرشتے تو نہیں ڈال گئے۔ تو یہی وہ خرابیاں ہیں اس سسٹم کی، اس نظام کی، جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جس کا جو ووٹ ہے وہ اس کے کچھ کھاتے پوائنٹ میں آؤٹ جائے۔ بھی ہوئے ہیں، کچھ نکلا ہے کچھ لوگوں کے اوپر، کوئی ظاہر سی بات۔ آفر صاحب، میں عمر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی رانا صاحب میں نے سوال کرنا ہے، جی کیا وہ 16 بندے یہ جس طرح یہ کریڈٹ لیتے ہیں، ہم نے کے پی کے اسمبلی سے وہ 20 بندے کے بعد 12 بندے جو اس وقت جنہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی وہ نکالے ہیں، کیا ان بندوں کو نکالیں گے؟ ایک بندے کو نہیں نکال سکتے کیونکہ ان کی گورنمنٹ 1-2 بندوں پہ کھڑی ہے، کر کے دکھا دیں، میں ان کو سلام کروں گا۔ چلیں ڈوگر صاحب چیلنج دے دیا رانا صاحب نے۔ عامر کو پتا ہے، عامر کو پتا ہے، وہ کہتا مجھے پتا ہے۔ نہیں، ابھی اعتماد کا ووٹ تو لیا نا۔ جی ڈوگر صاحب، اعتماد سے آگے بھی تو چلنا ہے نا کامران صاحب، آگے بھی تو جانا ہے نا۔ عرض یہ ہے کہ صبح ہی کرپشن پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے عمران خان کا، اور اس نے ثابت کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی میرے سوال کا خود جواب رانا صاحب نے خود دے دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہو، یہ پریکٹس لوگوں کو نکالیں گے کہہ رہے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ دیکھیں اس سے نکالنے سے پہلے تو حضور اس سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بحال ہے نا، کیا الیکشن کمیشن آپ 16 بندوں کو جو ضمیر فروش کہا تھا عمران نے ان کے بارے میں بتائیں۔ مریم نے کہا کہ ٹکٹ کے ووٹ ٹکٹ کا بکا ہے، پیسے نہیں لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب صحیح ہے، یہ سب صحیح ہے، یہ 16 بندے تو آپ سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے دیں ڈوگر صاحب، خدا کے لیے ریکارڈنگز ہیں، سب کچھ ہیں، تو وقت آئے گا تو انشاءاللہ عمران خان نہیں جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے دیں، جو 16 ایم این ایس ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے؟ وہ وزیراعظم ہے جو دلیر ہے، جس نے اعتماد کا ووٹ لے کے ان سب کے منہ کھٹے کر دیے، ان کے دانت کھٹے کر دیے، یہ منہ کی ڈوگر صاحب رانا صاحب کہہ رہے ہیں ان بندوں کو نکالا تو آپ نکل جائیں گے، اس وجہ سے نکلیں گے نہیں، آپ نکالیں گے نہیں ان کو؟ کرسی بڑی پیاری ہے، آئے گا کہ دیکھیں گے کہ عمران خان جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اصولوں پر فیصلہ کرے گا، ڈوگر اصولوں صاحب پر فیصلہ کرے گا۔
اقتدار صاحب، ہمیں عزیز نہیں ہے، وقت تو اقتدار قریب عزیز آ رہا ہے، ہوتا میں آپ کو تو ہم بتاؤں اعتماد کے یہ ووٹ 2-3 لینے کا مہینے اتنا کی بڑا بات ہے۔ جرأت مندانہ فیصلہ نہ کرتے۔ تو ویسے 16-17 عدم بندے اعتماد آپ بھی کے ہم نے نہیں، اپوزیشن کے ہم نے ساتھ حافظ صاحب میں کلیئر کرنا جی چاہتا ہوں، عدم اعتماد پہ ہم نے خود ہی ان کو جو لیز آف لائف ہے نا وہ ایکسٹینڈ کی ہے کہ یہ اور زیادہ ایکسپوز ہو جائیں اور لوگوں میں ان کو ذلت اٹھانی پڑے، لیکن ورنہ ہم چاہتے تو یہ جو 4 بندوں کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکتا، وہاں کاشیس والے لوگ ہیں، ضمیر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تھیوری وہ چل تو رہی ہے ہم کہ نے کہا اپوزیشن نے جانے خود روکا ہے اپنے طارق صاحب، لوگوں کو، نون لیگ نے اور پی ٹی آئی نے، کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا، جس وقت ہم آپ کو کہیں گے اس وقت جو ہے نا نہیں وہ وقت ہے، آپ نے ڈسکلوز ہونا ہے، ابھی ٹائم نہیں بڑی ہے۔ وہ اصولوں کی بڑی بلاول صاحب اصولوں نے کی کہا ہے نا، سیاست کر رہے ہیں بلاول رانا صاحب نے کہا صاحب کے اس جو کرسی ایم پہ این ایز اتنی دیر بیٹھے ہو جتنی دیر ہم چاہیں گے۔ یہ بلاول صاحب کا نہیں فکرہ سنا جی پریس بڑی کانفرنس میں کہ آپ بڑے اس بڑے کرسی پہ اتنی اصولوں دیر بیٹھے ہیں بڑے جتنی دیر ہم چاہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب بڑے اصولوں کی بات ہے کہ جو اور پی بات ٹی آئی یہ کے ٹکٹ پہ ایم این ایز بنے اور ان کے ضمیر کی گفتگو یہ کر رہے ہیں، اعتماد کے ووٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، ووٹ لینے کی وہ بات کر رہے ہیں، ضمیر شفٹ ہو یہی گیا تو نا ان کا روڈ ڈاکٹر صاحب، کراسنگ ہے، حافظ، ضمیر نے یہی تو قبلہ وہ بدل کرپٹ دیا ان پریکٹس کا۔ ہے جو کروڑوں اربوں روپے سے حافظ، حرام کی خریدی ہوئی کمائی سے حافظ، خریدے گئے ہیں ان کے ضمیر، ٹھیک، یہی تو حافظ وہ میری بات پریکٹس ہے سنیں، چلے وہ جس کے ہم اگینسٹ ہیں۔ جی حافظ، جی 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 تنگی صاحب میں بریک لینا تو حافظ، جی 25 جولائی 2018 میں جب الیکشن ہوا جی تو ان کے چیئرمین نے کہا تھا کہ آزاد ایمینیز کو ووٹ نہ دی، پھر یہ ضمیر فروش بن جاتے ہیں۔ جی پھر 2018 میں جب الیکشن بنائی تو ضمیر فروشوں کے ذریعے بنائی، جو اے ٹی ایم مشین نے جازے بھر بھر کر بنگالہ لے آئیں۔ ابھی اس دن اوت لیا تو اس اوت لینے سے 2 دن پہلے اس کی پرائم منسٹر نے پھر ضمیر فروش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو میں ڈوگر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ضمیر فروش سے آپ نے اوت لیا ہے تو پھر پرائم منسٹر ضمیر فروش خود بن گیا کہ نہیں بنا؟ 2018 میں بھی ضمیر فروشوں کے ذریعے پرائم منسٹر بنا تھا اور 2021 میں پھر اوت لیا ضمیر فروشوں سے، تو کیا آپ کا پرائم منسٹر اس وقت ضمیر فروش ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے ضمیر کرتے کہ فروشوں نہیں؟ کی بیساکھی پہ کھڑے میں عمران خان صاحب، ڈوگر صاحب دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے نا اس نظام کی، اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آزاد ممبر منتخب ہو کر آیا ہے قانون میں، آئین میں، آپ تو کے جس لیڈر کو نے مرضی ضمیر ووٹ فروش دے، کہا تھا۔ جس کو مرضی اعتماد کرے، یہ اس کو کہاں روک سکتے ہیں؟ اور ہم نے آزاد میں ضمیر صرف فروش 2 نہیں ممبر کہا تھے، تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک کو انہوں نے ہیں۔ دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیا، ایک ممبر ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا ہم نے ضمیر فروش ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے پارلیمنٹیرین کے لیے۔ جی رانا صاحب پیرامان صاحب میری بات سنیں، ان کا یہ سلوگن ہے یا نیریٹو ہے کہ نظام کی درستگی کے لیے مجھے جتنی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے سارے مجھے پارٹی چھوڑ جائے، میں اکیلا بھی ہوں تو میں لڑتا رہوں گا۔ یہ کل تقریر تھی، حافظ صاحب کل تھی نا، جی بالکل، مجھے سارے بھی چھوڑ جائیں لیکن میں اکیلا لڑوں گا، لیکن کرسی بہت عزیز ہے، کرسی بہت عزیز ہے۔ میں نے آج کہنا بھی ایسا ہی ہے نا، ایک عمران خان ہے اور اس کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے سارے وہ چہرے ہیں جنہوں نے یار اس خدا کا ملک حکم کی کری عوام جائیں کو گے۔ 30 سالوں سے لوٹا ہے، آپ اور یہ عمران خان کا ہی کریڈٹ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست کا محور ایک عمران خان ہے۔ سیاست صرف ہو رہی ہے عمران خان اور اینٹی عمران خان، یار ایک طرف ایسی عمران خان کا بیانیہ ایسی سیاست اور کسی دوسری کو طرف اللہ نہ پردھان دے، منتری کا کورما ہے، ایسی سیاست دوسری کسی طرف کو اللہ 12 نہ دے 15 جس جماعتیں سیاست ہیں۔ میں عمران کی جو کچھ ہو رہا ہے نا، تو ایسا اللہ کسی کو ایسی سیاست اور پرائم منسٹرشپ نہ دے۔ جی رانا صاحب پلیز میری بات سن لیں۔ آج عمران خان اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے، ڈاکٹر صاحب رانا صاحب کا پوائنٹ لے لیں، میں بریک لے لیں۔ پاکستان کے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا۔ جی رانا صاحب جی پی ایم مسلم لیگ کاف 2، جی ڈی آئی 3، ایم کیو ایم کتنا ہو گیا جی؟ 4، اور بلوچستان عوامی پارٹی، اور کون کون سے ہیں ان کے ساتھ؟ بلوچستان عوامی پارٹی، اور وہ جو شیر رشید کی پارٹی، پھر وہ زین بخاری، یہ 6 7 8۔ ہم ہمارے ہاؤس میں ہمارے کتنے لوگ ہیں؟ میری بات 8 ہمارے کتنے ہیں؟ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی 2، جے یو فید 3، اے این پی 4، اور کون ہے کون ہے گنلے آپ؟ ہمارے 8 نہیں بنے گے، ہمارے 8 نہیں بنے گے، یہ تو 8 لے کے بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں
और सारा इसके अलावा जहां 12 कहते हमारे हैं खिलाफ, सारा जहां पार्लियामेंट में हमारे हम कम है, पार्लियामेंट में आपके इत्तेहादी ज्यादा है, हम कम है। और इससे बढ़कर जी हाफिज साहब, इससे सर बढ़कर मुझे तो और वो लाइन लोग, याद आ रही है, इमरान और खान लोग, कहता था कि ये और मेरे लोग खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएंगे। यार सब कैसे अच्छा, और आज सब खुदा का इकट्ठे हैं। खौफ करे। अभी आपके साथ तो 8 पार्टी है इस मुल्क की, अच्छा चल 8 पार्टीज हैं आपके इमरान के साथ। ठीक, चले आप क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? ठीक। बेरामन साहब, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं। तो वो जो पार्लियामेंट के बाहर नाखुशगवार वाकया हुआ था उसके ऊपर एक कमेंट करके फिर प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, लास्ट सेगमेंट है वक्त का। मैं राना साहब, ये जो बाहर हुआ पार्लियामेंट हाउस के बाहर, ये नामुनासिब वाकया है शाहिद खाकान साहब और तमाम लीडरशिप पे। शेख साहब कहते हैं जाना ही नहीं चाहिए था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह ही नहीं थी। देखें, मैं आपको बताऊं, जो बैरहमान साहब ने बात की है, असल में स्पिरिट ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम की कि जो ट्रेरी बेंचेस होते हैं वो पेशेंस होता है, टॉलरेंस होती है, और वो हैव नॉट्स, इधर अपोजिशन हैव नॉट्स होती है, ठीक, ये घोड़सवार होते हैं, ये हुकूमत है, ये ट्रेरी बेंचेस हैं, इनको बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पहली गवर्नमेंट है या पहली पार्टी है जो गवर्नमेंट में होके, देखना, अगर मैंने हूँ अपने हल्के से, जी अगर मैं ही लोगों पे इस तशद्दुद शुरू कर दूं तो वहाँ अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो ये इनका जो तरीका है, जी आप उधर क्यों गए थे, ये ज़रा देखें, क्या वहाँ पे बेशुमार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, बेशुमार पे जब ये कहते हैं कि आप लॉजेस में हम करते थे जी प्रेस तो वो कॉन्फ्रेंस, बंद हाफिज कर साहब दी, बंद कर दी। वहाँ पे इन्होंने बैन लगा दिया, वहाँ पे इन्होंने बैन लगा दिया। फिर हमने सामने वो चलेगा जो एरिया है, तो ये इनके लोग क्यों अटैक किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये जहाँ इन्होंने और बद अखलाकी गंद डाला हुआ है, पोलराइजेशन है, माशरे को तकसीम कर दिया है, और वहाँ में सख्ती और शिद्दत आ गई है, और वो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, वो ठीक, बड़ी शदीद किस्म का माशरे में रुझान पैदा हो गया। वहाँ पे ये एक और चीज़ इन्होंने दे दी है, जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो वहाँ जिस तरह मार ताड़ होती है, कभी भी ज़िमनी इलेक्शनों में आज तक नहीं हुआ। सही, ठीक है, गवर्नमेंट को एक एज होता है, वो अपने तरीके से चलती है, अगवा कर लें, फायरिंगें करें, बंदों को मार दें, इसी तरह इन्होंने उधर किया है। लेकिन इनको पता नहीं है कि PMLN जवाब देना जानती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बड़ा इन्होंने ज़्यादती की है, और जिन लोगों के साथ की है उनके वो क्यों सीनियर लीडर हैं, छोटे भी हों, ठीक, किसी कोई भी बड़के हो, के साथ तो भी नहीं सबकी होना इज्जत चाहिए। एहतराम जो है ना मैं वो किस बने, तरह, कोई भी मैं पार्टी आपको को। बताऊं, मैं हाफिज साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरी बात सुन लें, मैं एक हल्के को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे कोई कहे ना कि जी आपके मुखालिफ आपको गालियां दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं यार उनका हक है, शायद मेरे कोई ऐसे एक्शन हो जो उनको ना पसंद हो ठीक, एज ए MNA। ठीक, मैं अपने हल्के में आपको मैं बात बता रहा हूँ ऑन ओथ, कि मैं कहता हूँ हो सकता है मेरी कोई ऐसी पॉलिसी हो, कोई ऐसा एक्शन हो मेरे, जिसको जैसे से वो नापसंद हो, और उसको नापसंदीदगी के तहत मुझे गालियां दे रहा हो, उसका हक है यार, गाली तनकीद करना उसका हक है, ठीक, चले गाली दे रहा है तो वो भी ठीक है। ठीक, अब मैं समझता हूँ कि एक अगर मेरे मुझसे किसी को तकलीफ पहुंच रही है सही, या हसद की वजह से कर रहा है, वो मैं MNA हूँ, मुझे तो नहीं करना चाहिए जाके उसके गले पड़ जाऊंगी, तेरी ऐसी तैसी तुमने क्यों किया है। सही, तो मैं समझता हूँ हमें तो ये सियासत सिखाई गई है, हमें तो ये, आमर साहब भी इसी तरह के लोग हैं हमारी तरह के, क्योंकि इनका भी वालिद साहब, इनके एक चल रहा है सिलसिला, ठीक, ये जो इसकी देखे जुबान साथ नहीं दे रही है इसका, आमर डोगर साहब का, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, चाहे इसकी पार्टी इसको निकाल दे, सही, ये आमर डोगर साहब उस सियासत के कायल हैं जो वज़ादारी की सियासत है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, ठीक, जो पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरते हैं ये लोग। ये तो पता नहीं किस तरह इतने इतने बहतान लगा रहा है, सिर्फ क्योंकि लीडरशिप खुश होती है इनकी, और अगर रहना है उधर तो फिर रहना है, तो फिर करना है कुछ, वरना तो वो फिर जो होता है वहाँ अशर होगा। और फिर ये चीफ व्हिप भी है, चीफ व्हिप हाफिज साहब की डबल ड्यूटी है, ये एक गाली नहीं, 2 हाफिज गालियां साहब में थे। डोगर साहब, ये जो बाहर हाफिज कुछ साहब हुआ, मैं एक्शन लेना चाहिए PTI के कारकुनों के खिलाफ जिन्होंने ये किया। हाफिज साहब मैं अर्ज करूं इस मामले पे। जी जी डोगर साहब। हाफिज साहब सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ है इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, ये ऐसा वाकया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और राणा साहब ने कहा कि मैंने कोई बहतान लगाए, मैंने कोई बहतान नहीं लगाए, मैंने जो भी बात की है वो हकीकत पर मबनी की है, पूरी कौम जानती है। दूसरी बात है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था। देखें PTI का वो दिन कौम था, जानती है तो वोट PTI क्यों के देती है? हजारों की तादाद में कारकुनान बगैर बुलाए वहाँ शाम पूरे जमा थे, हजारों का एक मजमा था।
یہ گھنٹے یا آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد بھی پریس کانفرنس کر سکتے تھے, کوئی قیامت نہیں آ گئی تھی. اور آخری بات کہ انہوں نے خود ان کو ابھارا, انہوں نے خود ان کی طرف گئے, جو آپ گندی سیاست جس طرح سے انہوں نے کہا ہے نا, تو اس میں تو آپ زیادہ اس میں برابر کے شریک ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, جس طرح سے وہ کارکن کے ساتھ الجھ رہا ہے, 1 تھپڑ اس نے مارا, 2 تھپڑ اس نے مارے, جو مصدق ملک جیسا ویسے تو ٹاک شو میں بہت سنجیدہ آدمی ہے, جس طرح سے وہ آگے بڑھ کے نوجوانوں کی طرف جا رہا ہے, آ رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو شیخ روہیل اصغر کی جو گالی گلوچ والی ویڈیو منظر عام پر ہے, تو یہ کلچر تو کون نہیں جانتا, گلو بٹوں والا کلچر پی ایم ایل این نے شروع کیا. کون نہیں جانتا کہ جب عمران خان جب گھرنے کے لیے آیا تو گجرانوالہ میں کس نے اس کے اوپر پتھراؤ کیا. کون نہیں جانتا جب بے نظیر بھٹو شہید لانگ مارچ کے لیے آئی, اور نصرت بھٹو پہ اور بے نظیر بھٹو پہ کیا کچھ نہیں لانگ مارچ میں ان کے کارکنوں نے کیا. ڈوگر صاحب کوئی انویسٹیگیٹ کیا ان لوگوں کے اوپر, کوئی ایکشن, کوئی اگر چاہتی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جس میں فارمر پرائم منسٹر تھے, انہوں نے خود بلایا تھے منسٹر تھے, سینئر پارلیمنٹرین گجر خان تھے, سے, اس کو اوائڈ جیلم کیا سے, جا سکتا پنڈی تھا. سے. رانا تنویر صاحب کیوں نہیں گئے باہر؟ تو رانا صاحب نہیں گئے نا. کچھ دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں پالیٹکس کیا, آل دو میں گیا تھا, میرے پالیٹکس بڑی جاتے ہوئے کام پولوٹیڈ ہو ختم گئی ہے, گیا. نہیں ہونی چاہیے. رانا صاحب آپ کو لیکن پتا کوئی تھا, آپ ایسا گئے نہیں ہو وقت گئے تھے, ہوتا ہے کہ آپ صرف نہیں ان گئے کی ادھر. پی ایم ایل این کی پارٹی بازی ہے, ان میں 5-5 6-6 گروپ ہیں, میں دور یہ تھا, جب اپنی مجھے پتہ چلا لیڈرشپ تو کو میں تو زیادہ سے واپس زیادہ آیا بڑھ بھاگ چڑھ کے. کے اپنے نمبر ٹانگنے کے چکر میں وہاں گئے ہیں, کارکنوں سے الجھے ہیں. نہیں الجھنا چاہیے تھا. جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا ہے, اس کی مذمت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بیرمن صاحب, یہ اگر چاہتے ہیں تو کچھ 30 نہیں ہو سیکنڈ سکتا سر تھا. پروگرام کنکلوڈ, جو واقعہ ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد. دیکھیے ڈوگر صاحب, پتہ نہیں کہ میرے سامنے تو ان کی بہت قیمت ہے اور یہ ایک بہت پولیٹیکل زیرک ورکر ہے, لیکن اس نے کہا کہ یہ ان کا کام ہے اور پھر پرانی باتیں یاد کی. لیکن کیا جب اپوزیشن میں تھے تو ان لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ, پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیا نہیں کیا ہے. ابھی جیسے رانا صاحب نے کہا تھا کہ حکومت میں جب لوگ آتے ہیں تو اگر وہ پھر تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں, اگر وہ پارلیمان کے ماحول کو سازگار بنانا نہیں چاہتے ہیں, اگر وہ اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز وزراء کو کہتے ہیں آپ گالی دے دیں, کون کرتے ہیں؟ وہ بندہ جو اس وقت سلیکٹڈ پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, یہ ان کی کرتوت ہے, ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر وہ شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے زیادہ گالی دی آج پارلیمان میں. وہ تو ہونا ہے, لیکن ہم جس پولیٹیکل کلچر کی طرف بیرمن صاحب جا رہے ہیں, یہ دیکھیں نا, پہلے ویڈیو بنانے والے کلچر, گالیاں بکنے والا کلچر, یہ سیاست جو ہے یہ ایسی شجر ممنوع ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ نئے لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے گی اس کے اندر. ایک ہی طبقے کو جو ہے نا وہ ہر چیز کے اندر سے. حافظ صاحب شیخ روہیل اصغر کی ویڈیو تو دکھائیں رانا تنویر صاحب کو. اور رانا صاحب یہ کون سی ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں ڈوگر یار؟ دیکھیے ڈوگر صاحب, شیخ روہیل اصغر جو کام اچھا نہیں ان کو یہ کہیں کہ اچھا نہیں ہے, کیوں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جی رانا صاحب لاسٹ سینٹنس کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کے بارے میں؟ شیخ روہیل اصغر صاحب شیخ روہیل اصغر صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, معزز آدمی ہیں, ان کے دوست ہیں عامر صاحب کے, اور عامر کو پتہ ہے وہ بڑا شریف آدمی ہے. وہ کہتے ہیں دوست آپ کے ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب. میرے بزرگ ہیں, یہ بھی میرے بزرگ ہیں, ان کی ویڈیو تو دکھائیں. اچھا ٹھیک ہے, چلے پھر بزرگوں کی باتیں ویسے ہی درگزر کر دیا کریں ڈوگر صاحب. رانا تنویر صاحب, بیرمن صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.